کہ انسان کی زندگی کا جب کوئی بھروسہ نہیں ہے تو اس وقت انسان کو چاہیے، اسی وقت چاہیے کہ وہ جو لمحہ گزر رہا ہے، حال جو گزر رہا ہے، اس میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر کرے۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالی سرہ غالباً حضرت حکیم الامت کے حوالے سے فرماتے تھے کہ لوگوں کو جو پریشانی لاحق ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یا تو ماضی کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ ماضی میں مجھ سے کیا ہوا، کیا غلطیاں ہوئیں، کیا گناہ ہوئے، ان کی فکر میں پڑے رہتے ہیں، یا مستقبل کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ آگے جو زمانہ آنے والا ہے اس میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اس فکر میں پڑے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ حال خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ آدمی فکر میں یار میں تو بڑا ناکارہ، بڑا مردود، بڑا گنہگار، بڑا خطا کار ہوں، میں نے ماضی کے اندر کیا کیا گناہ کیے ہیں، تو اس کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے اور آگے کے لیے یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ میں آئندہ کیسے ان گناہوں سے نجات پاؤں گا اور کس طرح میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا، مستقبل کی فکر میں پڑا رہتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ بہت بڑی غلط بات ہے کہ آدمی ماضی اور مستقبل میں گم رہے۔ اصل کام یہ ہے کہ حال کو درست کر لے، جو وقت گزر رہا ہے اس کو درست کر لے۔ ماضی کا جہاں تک تعلق ہے، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بس توبہ کر لے، یا اللہ ماضی میں مجھ سے جو کچھ ہوا، غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، خطا کاریاں ہوئیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، میں آج توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کر لے، استغفار کر لے، معافی مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ میں اقراری مجرم بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ماضی میں مجھ سے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دے۔ یہ ایک مرتبہ ماضی کے بارے میں تو بس اتنا کر کے فارغ ہو جائے، اور اگر سچے دل سے یہ کام کیا تو انشاءاللہ سب معاف ہو جائے گا، سارے ماضی پر خط تنسیخ پھر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ تو ماضی کا قصہ کیوں روتے پھرتے ہو کہ ماضی میں مجھ سے یہ ہو گیا، ماضی میں مجھ سے یہ ہو گیا؟ ارے آؤ، آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، تو ختم ہو جائے گا، سب ماضی کا دفتر بند ہو جائے گا، اور حال کو درست کر لو، یعنی اس وقت جو وقت گزر رہا ہے، اس وقت مجھ سے شریعت کا، سنت کا کیا مطالبہ ہے وہ درست کر لوں، جو مجھ پر فرائض ہیں وہ ادا کروں، جو محرمات ہیں، ناجائز کام ہیں، ان سے حال میں رک جاؤں، ماضی کو چھوڑ دو، جو کچھ ہو گیا ہو گیا، توبہ کر کے فارغ ہو جاؤ، پھر یاد بھی نہ کرو اس کو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت غلط بات ہے کہ آدمی کسی گناہ سے توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد پھر یاد کرتا رہے کہ ہائے مجھ سے یہ ہو گیا تھا، ہائے مجھ سے یہ ہو گیا تھا۔ ارے کیوں؟ جب اپنے معاملہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کر کے استغفار کر کے صاف کر لیا، اب فضول کیوں ماضی کی طرف جاتے ہو؟ کیوں یاد کرتے ہو کہ مجھ سے فلاں وقت کیا گناہ ہوا تھا؟ مت یاد کرو۔ ہاں، جس کام کی تلافی ذمہ ہے تمہارے، وہ حال میں پوری کر لو۔ اگر کسی کا حق مارا ہے، حق ادا کر دو۔ اگر کوئی نمازیں رہ گئی ہیں، نمازیں قضا کر لو۔ روزے رہ گئے، روزے قضا کر لو، حال میں کر لو۔
ماضی کا قصہ ماضی کے ساتھ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں توبہ کر کے، استغفار کر کے، معافی مانگ کر حال کو درست کر لو. یہی حال ماضی بنے گا، اور جو آنے والا مستقبل ہے وہ رفتہ رفتہ حال بنتا جائے گا. تو ماضی بھی درست اور مستقبل بھی درست. تو آدمی اس طرح کرے گا تو لا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ آئے تم کو مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو. حال کو درست کر لو. حال کو درست کرو گے. حال کو درست کرنے کا کیا معنی ہے کہ اس وقت دیکھو مجھ سے کیا مطالبہ ہے. نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو. گھر والوں کے ساتھ تمہیں جانا ہے تو جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کر دو، دوستوں کے حقوق ہیں وہ ادا کر دو، پڑوسیوں کے حقوق ہیں وہ ادا کر دو. حال میں جو کچھ مطالبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ پورا کر دو. اس طرح فرما برداری کا مظاہرہ کر لو ابھی. تو پھر ماضی کا بھی قصہ پاک اور مستقبل بھی انشاءاللہ درست. پھر اگر خدا نہ کرے پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگ لو، پھر توبہ کر لو، پھر اللہ سے کہہ لو یا اللہ مجھ سے پھر ہو گیا، اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے. پھر دوبارہ عزم تازہ کر لو، نہیں اب نہیں کروں گا. تو یہ اپنی اصلاح کا اور اس بات کا کہ میں ہر وقت موت کے لیے تیار رہوں، اس کا نسخہ یہ ہے. حال کو درست کرو اور جہاں کہیں غلطی ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر معافی مانگ لو. www.darsequran.com